السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 243 سے 248 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ سو اللہ نے ان سے کہا تم سب مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ٹاپک بالکل نیا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے واقعات میں سے ہے کہ علم ترا، الف جو ہے یہ حرف و استفہام سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لم جو ہے وہ نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ آتا تو فعل مضارع کے ساتھ ہے لیکن مطلب ماضی کے دیتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو نکلے تھے، خرجو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور موت کے ڈر سے۔ ریزن اس کی حضرہ جو ہے یہ مفعول من اجلی ہے، جو کہ مصدر ہوتا ہے، اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کی کسی بات کی ریزننگ دے۔ فقال لهم، سو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب مر جاؤ۔ موتو یہ فعل امر ہے، اللہ کا حکم ہوا کہ تم سب مر جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نئی زندگی دی یا زندہ کیا۔ یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی ڈیتھ ہوئی ہو، جیسے عموماً بہت برے حالات ہوں تو لوگ مروے سے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اس میں دوبارہ اللہ تعالیٰ طاقت ڈالتا ہے، ان کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہے یا جینے کی ان کے اندر خواہش پیدا کرتا ہے۔ یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان اللہ، یہ بھی حرف توکید ہے، ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذو فضل علی الناس، لا جو ہے یہ بھی ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بے شک اللہ جو ہے لوگوں پر، علی الناس لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس، یہ اکثر جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے جو اعلیٰ صفت، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اور ہم بھی آج کل شکر تو کبھی ادا کرتے ہی نہیں اللہ کا۔ اور لم استعمال ہوا ہے، جو ہے اس یہ اسم و استفہام ہے، اور یہ یہاں پر ان کی تھوڑی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ اسم استفہام ہوتے ہیں اور کچھ حرف استفہام ہوتے ہیں۔ حرف و استفہام صرف دو ہوتے ہیں، حمزہ اور کیا کہتے ہیں حل، یہ دو ہم جو ہیں وہ ہوتے ہیں استعمال، اور ان کے لیے جواب میں ہاں اور نہیں ہی صرف آتا ہے۔ اور حرف نفی جو ہے یہ جو ہے آتا تو حال المستقبل کے ساتھ ہے، مضارع کے ساتھ، لیکن معنی جو ہے صرف ماضی کے دیتا ہے، یعنی کہ جو کہ گزرا ہوا وقت ہوتا ہے۔ حضرہ یہ مفعول اجلی ہے، اس کو مفعول لہو بھی کہتے ہیں، یہ مصدر ہوتا ہے، اور یہ ایک مصدر ہے جو ہمیں عمل کا سبب بتاتا ہے کہ جو ان کو موت کی وجہ تھی، وہ ڈپریشن تھا یا واٹ ایور، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ موتو یہ فعل امر ہے، اس کو یہاں سارا بنانے کا طریقہ دیا ہوا ہے۔ لذو فضل، یہ لام و توکید استعمال ہوا ہے، جو کہ لفظ کے شروع میں اظہار تاکید کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ بتا رہا ہے کہ بے شک میں تم پر بہت فضل کرنے والا ہوں۔ آیت 244، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، اور تم جان لو بے شک اللہ سب سننے اور سب جاننے والا ہے۔ وقاتلو باب 3 ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور فعل امر ہے، حکم ہو رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑو، فی سبیل اللہ، وعلمو یہ بھی فعل امر ہے،
اور جان لو بے شک، یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے انا، اللہ جو ہے وہ سمیع علیم، سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ مقاتلو، یہ مخاطب جمع مذکر فعل امر ہے باب 3 کا، اور باب 3 میں جو ہے وہ اشارہ دیتا ہے کہ کوئی یا کوئی چیز شامل ہے جس پر عمل انجام دیا جا رہا ہے یا دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم ان سے لڑو اللہ کی راہ میں۔ معلوم ہو یہ باب 1 کا فعل امر ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور جان لو کہ میں سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہوں۔ سمیع اور علیم یہ جو ہیں اس میں مبالغہ ہیں، اور دونوں جو ہیں کیا کہتے ہیں فعیل کے وزن پہ ہیں، اور جو اس میں مبالغہ ہوتے ہیں وہ کسی عمل یا صفت کی شدت یا بار بار عمل کرنے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ نارملی صرف اللہ کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ آیت 245، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا زیادہ بڑھا دے، اور اللہ تنگی کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ من اسم استفہام ہے، سوالیہ ہوتا ہے، جیسے کہ کون ہے ذی جو قرض دے، یقرضو یہ باب 4 کا فعل مضارع ہے، اللہ کو قرض دے، حسنا یہ صفت ہے اس قرض کی جو کہ اچھا قرض ہو، اور پھر اللہ جو ہے یہ باب 3 ہے یضاعفہ، اور ہو جو ہے یہ اللہ کے لیے ضمیر استعمال ہوئی ہے، پھر اللہ جو ہے اس کو کئی گنا بڑھا دے، اضافاً کثیرہ بڑھا دے بہت زیادہ، کثیرہ جو ہے یہ بھی اس میں مبالغہ استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ واللہ یقبض یبسط، اور اللہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور ہم سب کو واو الحال استعمال ہوا ہے، اور ہمارا حال یہ کہ ہم اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ترجعون جو ہے یہ مجہول ہے باب 1 کا۔ آیت 246، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اس نے کہا کیا ایسا ممکن ہے تم پر جہاد فرض کیا جائے اور تم ان سے نہیں لڑو؟ وہ بولے ہم کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے جب کہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بچوں سے نکال دیا گیا۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو کچھ کے سوا سب پلٹ گئے اور اللہ سب ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ علم سوالیہ
حمزہ، اور نہیں کے لیے استعمال لم ہوتا ہے جو کہ ماضی کے معنی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے فعل مضارع استعمال ہوتا ہے۔ جب موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل نے موسیٰ کے بعد اگر غور کریں، بنی اسرائیل نے موسیٰ کے بعد قالو، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، لنبین، اپنے نبی سے کہ تم جو ہے ہمارے لیے ببس مقرر کر دو ایک بادشاہ، ملکن جو بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، نقاتلو، نون جو ہے ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ ہم جو ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کریں، جنگ کریں۔ اس نبی نے کہا قال حسیتم ان کتبہ، اس نے کہا کہ تم جب مقرر کر دیا جائے تو ان جو ہے شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، کتبہ جو ہے کسی چیز کے فرض کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب تمہارے لیے لکھ دیا جائے قتال، جہاد، تو کیا ممکن ہے کہ تم تقاتلو، مگر تم جو ہے وہ جہاد نہیں کرو۔ انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا کہ جب ہم پہ قتال یا جہاد اللہ کی راہ میں فرض کیا جائے گا تو یقیناً ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے، جبکہ انہوں نے ہمیں نکالا، اخرجنا، نکالا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بچوں سے، ابنانا۔ فلما کتب علیہم، پھر جب جو ہے ان پہ فرض کیا گیا قتال تو اکثر جو ہے ان میں سے تولو، باب 5 استعمال ہوا ہے، بہت کم کے علاوہ سب جو ہیں وہ پلٹ گئے۔ واللہ علیم ظالمین، اللہ جو ہے ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ نقاتلہ، نقاتل، نقاتلو، یہ تینوں جو ہیں باب 3 ہیں، یہ متکلم جمع ہے اور یہ منصوب ہے، یہ متکلم جمع ہے اور یہ جو ہے مجزوم ہے، اور یہ جو مخاطب ہے یہ جمع مذکر جو ہے یہ مجزوم ہے، یہ تا جو ہے مخاطب کی نشانی ہے، نون جو ہے یہ متکلم کی نشانی ہے، اور زبر جو ہے مؤنث کی نشانی ہے، اور جو جزم ہے یہ مجزوم کی نشانی ہے۔ عربی میں فعل کی 3 صورتیں ہیں، فعل ماضی جو زمانہ ماضی کا معنی دیتا ہے، فعل مضارع جو حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے، اور فعل امر جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ عربی کے الفاظ جو ہیں ان کا جو مخفف استعمال ہوتا ہے وہ فعلہ استعمال ہوتا ہے، پہلا حرف اصلی فا کہلاتا ہے، دوسرا عین اور تیسرا لام کہلاتا ہے۔ فعل ماضی کے پہلے اور تیسرے حروف اصلی پر زبر ہوتا ہے، جبکہ فعل مضارع میں شروع میں، فعل ماضی کے شروع میں 3 حروف کے ساتھ جو ہے حرف مضارع جو کہ یا، تا، حمزہ یا نون ہوتا ہے، جس سے کوئی ایک حرف بڑھا دیا جاتا ہے۔ 3 یا 4 سے زائد حروف مضارع پر زبر آتا ہے، اور 4 سے زیادہ حروف والے فعل پر جو ہے وہ پیش آتا ہے، جو باب 2، 3 اور 4 ہیں۔ یہ گردان ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ فعل ماضی میں پہلے، دوسرے اور تیسرے پہ جو ہے وہ زبر آتا ہے، اور اس میں یہاں الف جو ہے یہ ضمیر ہے، واو جو ہے جمع کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے، واحد تثنیہ 2 کے لیے الف ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ مؤنث میں آخری لفظ پر جو ہے جزم آ جاتا ہے۔ پھر تا جو ہے یہ تثنیہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، نا جو ہے یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تا، تما، تنا، تی، تما، تنا، یہ جو تا کی پوری گردان ہے یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ متکلم کے لیے آخری لفظ پر تے ہوتا ہے، اس پر پیش آتا ہے، پالنا، نون استعمال ہوتا ہے متکلم جمع کے لیے۔ فعل مضارع جو ہوتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں 5 آپ کی جیب میں، جو کہ واحد کے صیغے ہوتے ہیں، اور واحد مذکر، واحد مؤنث،
واحد مخاطب مذکر، واحد مؤنث مذکر، یہ کہلاتے ہیں۔ ان پہ جو ہے جو مرفوع ہوتا ہے اسے پیش ہوتا ہے، منصوب پر زبر ہوتا ہے، اور مجزوم پر جو ہے وہ سکون ہوتا ہے۔ یہ 5 آپ کی جیب میں کہلاتے ہیں، جو کہ یہ واحد مذکر ہے، یہ جو ہے مخاطب یفعلو جو ہے یہ واحد غائب مذکر ہے، تفعلو دونوں جو ہے مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث غائب، اور واحد مخاطب مذکر کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ افعلو یہ جو ہے متکلم واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نفعلو یہ جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان پہ جو منصوب ہوتے ہیں ان پہ زبر ہوتا ہے، اور جو مجزوم ہوتے ہیں ان پر سکون ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے نون آتا ہے نون جاتا ہے۔ یہ سارے جو صیغے جو ہیں تثنیہ اور جمع کے ہیں، ان میں جو ہے یفعلانے یفعلونا، ان کو منصوب یا منظوم کرنے کے لیے نون کو گرا دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے غائب مؤنث جمع اور غائب اور مخاطب مؤنث جمع میں جو ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس طرح سے یہ افعلانے، ان سب کو آپ غور سے دیکھیں، یہ جو ہیں یہ ان میں مضموم کرنے کے لیے یا منصوب کرنے کے لیے نون کو گرا دیا جاتا ہے۔ اور یفعلنا اور تفعلنا یہ جو جمع مؤنث کی صیغے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آیت 247۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان کے رسول نے ان سب سے کہا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، کیسے اس کی بادشاہت ہم پر ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے مال کی کثرت نہیں دی گئی ہے۔ اس نے کہا، ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کیا ہے، اور اس نے علم اور جسم میں اسے وسعت دی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے ملک کی بادشاہت دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ نبی نے کہا ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے لیے طالوت کو ملکن بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انا جو ہے یہ اس میں استفہام ہے، یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو ہمارے اوپر جو ہے وہ بادشاہت میں فوقیت دی۔ ولم یوتا ساعۃ من المال، جبکہ ہمارے پاس جو ہے اس کے مقابلے میں زیادہ مال ہے۔ قال ان اللہ، پھر نبی نے کہا، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو بادشاہت دیتا ہے، اور وہ جو ہے تم سے علم میں اور جسم میں اس کی زیادہ وسعت ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور جسے چاہتا ہے اللہ بادشاہ مقرر کرتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب جاننے والا اور وسعت والا اور سب جاننے والا ہے۔ یہ دونوں اس میں مبالغہ ہیں، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ جس کو مقرر کرنا چاہے اس کو ملک کا بادشاہ مقرر کرتا ہے۔ استفاء، یہ باب
آرٹ کا فعل ماضی ہے. اللہ کہتا ہے اور ہو جو ہے یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہوئی یہ صفت کہ ہم نے منتخب کیا ہے، اور باب آرٹ جو ہے جو کوئی کام کوشش یاد کرنا. منتخب کرنے کا مطلب ہے کہ بہت ساری خوبیاں دیکھنے کے بعد اس میں اس کو منتخب کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں اور جسم میں جو ہے ان لوگوں کے اوپر وسعت دی تھی. آیت 248. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور انہیں ان کے نبی نے کہا بے شک اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا، اور بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے ثبوت دے رہا ہے، اور جب ظاہر سی بات ہے کوئی فرشتے کوئی چیز لے کے آئیں، صندوق ہو اس میں سامان تسکین ہو، اور پھر بھی لوگوں کو یقین نہ آئے تو کوئی کیا کر سکتا ہے. اس میں صندوق ہوگا، تابوت ہو، سکینت جس میں تسکین کی چیزیں ہوں گی تمہارے رب کی طرف سے، میرے ربکم، اور اس میں بقیاجات ہوں گے، بقیہ چیزیں ہوں گی جو کہ چھوڑی ہیں، چھوڑی ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون نے. وہ جو ملائکہ ہیں تعامی لوگ وہ اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. ان فی ذالک لآیۃ لکم، اس میں بے شک تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، آیاتن تمہارے لکم تمہارے لیے، اگر تم جو ہو ایمان والے ہو. ان جو ہے حرف شرط ہے. مومنین باب 4 ہے، اس کا اسم فاعل ہے. پہلے بھی ذکر ہوا ہے جو بھی ایمان لاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. یہاں مومنین یہ جمع استعمال ہوئی ہے مومن کی. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا. PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی، اور میں اس کی پرمیشن دوں گا تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے.